یہ جو انہوں نے فیروز پور روڈ پہ بائکرز لائن بنائی ہے، یہ اچھا اقدام ہے یا برا؟ اس کے اوپر دوبارہ سوچ بچار کی ضرورت ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ملیشیا کے شہر کوالالمپور کی، وہاں میں ایک دفعہ گیا میئر بننے سے پہلے. تو میں جا رہے تھے ہم گاڑی میں، وہاں پر ایپ نہیں کچھ سمجھا جاتا. جو ہم نے منگوائی وہ کرایہ کی جو گاڑی ہوتی کیا کہتے ہیں، اوبر وغیرہ. تو مرسیڈیز کار آ گیا، ویری اپڈیٹڈ پرسن، وہ لگے کوئی صاحب سیٹھ آدمی. بارہ پتہ چلا کہ آئی ٹی کمپنی چلا رہا ہے، 30-32 ملازم ہے، 4 بجے چھٹی کر کے 8 بجے تک کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں 1-2 چکر بھی لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ہم جا رہے ہیں نا تو سائڈ پہ کوئی ہارڈلی 4 فٹ کی جگہ ہوگی، اس میں موٹر سائیکلیں والے ایک لائن میں جا رہے ہیں سیدھے، جس طرح انہوں نے رسی نہ نہیں کسی نے بنیا. اچھا جب کسی نے اوور ٹائم، کسی کو تکلیف ہے کہ میں نے جلدی جانا ہے، اور وہ ایسے دوسروں کو جب اس کو پیچھے سے کار نہیں آتی تو ایک دم سپیڈ میں جاتا ہے، اس کے ساتھ 10-12 8-10 جو ہے نا وہ بھی ایسے جیسے لائن میں جاتی ہیں، اور آگے جا کے تو جو پہلی لائن ہے ان کو پتا ہو جاتا ہے کہ یہ یار تیزی میں ہیں یہ لوگ، ان کو وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور وہ آگے والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. جس سے میں بہت امپریس ہوا. تو ہمارے ملک میں بھی جو ہمارے بیوروکریٹس یا جو انجینئرز ہیں جنہوں نے سی ایم صاحبہ کو پریزنٹیشن دی ہے، وہ 2-4 ملکوں کی مثالیں دیں اور اس کے مطابق جو ہے نا چلیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ عوام کو آگاہی اور شعور دیں. اور وہ ایزیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر بینر لگا دیں، پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو، عوام کا بھی جو ہے نا وہ ان سے رابطہ برتاؤ وہ پولیس والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. اگر ہم پولیس کو بلیم کرتے ہیں نا تو پہلی گل وہ روکے تو کہنا تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں. بھائی اس بیچارے کو کیا پتا آپ کے ماتھے پہ لکھا ہے. تو یہ ہے کہ ان کو بینرز دیں، ادھر لگائیں سڑکوں کے اوپر، کہ اویئرنیس دیں پہلے، اس کے بعد کوئی قانون بنائیں. پھر اس کے بعد ان کو پہلے کریں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کونز لگائیں جگہ جگہ، پہلے ایک پٹی لگا دیں، ان کو اس پٹی کے اندر رکھیں، اس کے بعد گرین. یہ یورپ میں ہے جی بالکل، پوری دنیا میں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں ایک دیوار بنا کے تو وہ ہرڈل کریٹ کر دی جائے. اب ڈسپلن کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں والٹن روڈ پہ جا رہا تھا تو یہ جو ہماری میٹرو بس چلی ہے وہ کتنا 6 فٹ اونچا لگا ہوا ہے وہ ساری گرل جو ہے. ایک عورت یہ چنگی امر سدھو سے آگے اس کو کراس کر رہی ہے. میں نے کہا یار یہ صحیح بنا جنگلہ، اگر یہ اس کو یہ عورت کراس کر سکتی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی، اور اس کے لیے کم از کم پرائمری ایجوکیشن اور میٹرک تک ایجوکیشن بہت کنسنٹریشن کے ساتھ دینی پڑے گی عوام کو پورے پاکستان میں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میرا صوبہ پنجاب ہے، میں لاہوریا ہوں، تو ہوں جی گل میں کراں گا تو یہی دساں گا کہ ادھر جو ہے نا ادھر وہ لاہور بستا ہے اور میرا ملک بستا ہے. اور یہ جان بھی جائے تو اسی طرح جائے کہ میرے ذہن میں کلمے کے بعد یہ ہو کہ یا اللہ میرے وطن کی خیر کرے. قاری صاحب، لاہور کا لارڈ میئر ایک ہونا چاہیے، ایک ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں اور خواجہ احمد حسان بھی تھے، ہم دونوں وہ بھی رہے ہیں. ہاں جی. اب اگر موقع ملے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آنا چاہیے یا ان کو آنا چاہیے؟ کس کی کریڈیبلٹی اور کس کا ورک ہارڈ جو ہے وہ عوام کو سرو کر سکتا ہے؟ یہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا. نہیں، عوام نے تو یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو خواص نے کرنا ہے. اوہو دیکھیں، جب الیکشن ہوں گے تو لیٹ سے ہم دونوں ایک پارٹی کے ہیں جی، ٹھیک ہے، پارٹی ہماری لیڈ کر جاتی ہے، پارٹی قائد نہیں فیصلہ کرنا ہے. تو پھر پارٹی قائد کے سامنے تو دونوں کی ایفیشنسی ہے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں یا ان کے جو رفقائے کار ہیں، خاص جو 7-8 لوگ ہوتے ہیں، آپ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں یا ہیں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بن سکتا ہوں، کیوں نہیں بن سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجربے کے ساتھ آپ کے ساتھ ینگ لوگ بھی ہوں، آپ کا ایکسپیرینس ہوں، ان کے کندھے پہ تھاپی دیں، ان سے کہیں کہ بیٹا عزت کے لیے کام کرو تو عز و منتشا و تذل منتشا، اور رازق اللہ ہے. اگر آپ عزت کے لیے کام کریں گے تو رزق اس نے دینا ہے، اس کا اس نے وعدہ کیا ہے. ادھر آپشن ہے کہ عزت کے لیے آپ کام کرو پھر وہ عزت دے گا، اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر وہ عزت نہیں دے گا. رزق اس نے دینا ہی دینا. میرا تو یہ اصول ہے اور یہ میرا دین بھی مجھے یہی سکھاتا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا، میرے استادوں نے بھی یہی سکھایا، اور میں نے کوشش کی کہ میں اسی اصول پہ چلوں. مگر انسان ہوں، ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں. کوشش کی کہ لاہور میں چاہے میرے پاس بڑا اسٹرانگ آدمی بھی آیا تو اس کو کہا کہ سر لیٹ می گو اکارڈنگ ٹو دا رولس. اور اگر کسی نے بہت پریشر کیا تو میں نے کہا سر آئی ول کریٹ دا سچویشن. اس وقت میں جب آپ لارڈ میئر تھے تو آپ کے چیف سیکرٹری تھے اس وقت، میں نام نہیں لیتا، ان سے آپ کا پھڈا بھی ہو گیا تھا، کیا واقعہ تھا وہ؟
وہ ہم جب دوبارہ ریسٹور ہو گئے تو ظاہر ہے 3 مہینے کا ٹائم تھا، تو میں ان سے ایک دن ملنے گیا اور میرے ساتھ ایک معزز چیئرمین تھے لودھرا کے، تو ہم نے اندر چٹ بھیجی، 20 منٹ ہو گئے تو اندر سے جواب نہیں آیا، تو میں نے ادھر سے وائٹ پیپر لیا، اس کے اوپر لکھا کہ جی آئی ایم ویٹنگ سنس 20 منٹس اور پلیز گیو می ٹائم، تو نیچے میں نے ٹائم لکھا 2:10 2 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، لیٹ سے 10 منٹ، اور آگے سیکنڈ بھی میں نے لکھے. تو وہ جو بندہ اندر گیا تھا نا لے کر کاغذ، وہ اسی کاغذ کے ساتھ واپس آیا کہ اندر آ جائیں آپ. تو انہوں نے نا مجھے جیسے ہی کوئی ڈیروگیٹری سے ریمارکس دیے کہ جی آپ کو بڑی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے کیا ہے، تو میں نے کہا جی آئی ہیو کم ہیئر فار دا پیپل اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ پیپل آف لاہور، اور ان کے لیے میں آیا ہوں بیکاز آئی ایم سرونگ دیم. تو کہتے ہیں ہم بھی تو سرو کر رہے ہیں. اتنی دیر میں ٹیبل کے دوسری طرف جا کے بیٹھنے لگا تھا. میں نے کہا یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ، آئی ایم ناٹ پیڈ فار دیٹ، آئی ایم ریپرزینٹنگ دیم، آئی ایم ریپرزینٹیو آف دا پیپل اینڈ یو آر اے سرونٹ آف دا پیپل، یو ہیو ٹو سرو، اٹ از یور ڈیوٹی، اور میرا یہ والنٹیئر کام ہے. مجھے غصہ چڑھ گیا کہ ٹھیک ہے چیف سیکرٹری ہے، میں سارے لاہور کا نمائندہ ہوں. تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا جی چلیں. ہم چلے گئے آ کے کوائٹلی. میں نے کہا اوکے اب آج تو یہ بات ہوگی تو نیکسٹ ٹائم چلیں گے پھر بات چیت کریں. وہ شام کو کہیں جو اس وقت سیکرٹری تھے ان کے پاس ایک اخبار کا نمائندہ چلا گیا ٹی وی کا، نور الامین مینگل تھے سیکرٹری، چلیں جو بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی موڈ خراب ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ میں تو ان کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں، تو آج انہوں نے ادھر کہہ دی. اور اس کے بعد میری کمبختی آ گئی، چونکہ وہ سرکاری افسر تھے تو انہوں نے تو پھر کہنا تھا بھائی آپ نے کیوں نہیں ان کے مسئلے حل کیے، وائی ہی ہیز کم ٹو می. وہ اگلے دن اخباروں میں وہ ساری خبر آ گئی. تو یہ ایشو تھا. تو اس میں مثلاً ہاں اس کے بعد اس سے پہلے جو تھا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا، ایک یہاں سے آ گیا، اٹ از ناٹ، اٹ واز مائی ڈیوٹی. یہ 40 کروڑ ہمیں بلایا گیا، چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی وہ لگانے ہیں رمضان بازار، اٹ از آن ریکارڈ. ویسے نہیں آیا 40 کروڑ رمضان بازار نہیں 40 کروڑ روپیہ دیا. اچھا تو میں نے کہا جناب اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، آپ نے 40 کروڑ کیوں دے دیے؟ کہتے وہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، پچھلے سال بھی اتنا ہی ہوا تھا یہ وہ. تو اس وقت شاید پتہ نہیں 18 یا 17 لگتی تھیں ٹوٹل، اور 10-11 مارکیز لگتی تھی. تو میں نے آ کے اپنا جو سارا عملہ تھا تو میں نے کہا یار رمضان ہے، خدا دا خوف کرنا، ہاتھ ہولا رکھنا ہے نا، جو پیسے نہ کھانا. بعض تو ہمارے ملازمین آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے. الحمدللہ میں نے 2-3 مارکیاں زیادہ بہتر لگائیں اور بہت زیادہ فیسلٹی دی، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب کا آئیڈیا تھا، ان کا ویژن تھا، اور میں اس کو بہت پسند کرتا تھا کہ لوگ ایسے ماحول میں آگے شاپنگ کریں جو ان کو کمفرٹ دے. تو ہم نے جناب 2 مارکیاں بھی زیادہ لگائیں اور 40 کروڑ میں سے 11 کروڑ بچایا. گڈ. جبکہ مجھے پتا چلا بہت سارے لوگوں نے ایڈیشنل پیسے لیے. تو اس وقت کے جو لاہور کے سرکاری عہدیدار تھے، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ سبسڈی والا شعبہ ان کے پاس تھا جو سبزیوں پر دیتے تھے، تو آپ مجھے 7 کروڑ ان میں سے آپ دے دیں. تو میں نے کہا یار وہ میرے پیسے تو نہیں ہیں، یو رائٹ ٹو دا اتھارٹیز، سیکرٹری فائنانس کو لکھیں، چیف سیکرٹری کو لکھیں، میں دے دوں گا. ظاہر وہ بیوروکریسی تھی. اگلے دن مجھے لیٹر آ گیا. میں نے وہ اس میں سے جو 11 کروڑ تھا اس میں سے 7 کروڑ روپیہ میں نے گورنمنٹ کو واپس بھیج دیا. باقی جو 3-4 کروڑ تھا وہ آن ریکارڈ کارپوریشن میں تھا. اس کے بعد آبویسلی جہاں استعمال ہوا ہوگا کارپوریشن نے اپنے کاموں پہ استعمال کیا ہوگا. یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں. تو یہ 2 جو انسیڈنٹ ہیں نا یہ بڑے مشہور ہوئے. اور اس کے بعد ایک سٹنگ میئر، ایسا ہٹایا ہوا میئر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں جائے اور اس کو چیلنج کرے اور پھر کیس جیتے، اور پھر آ کے جب بیوروکریسی نہ بنے. تو میرے پاس ساری تصویریں، چھوٹی چھوٹی فلمیں ہیں کہ ہم نے ہلا بولا ادھر ٹاؤن ہال پہ، اور اس پہ میں نے کہا کہ یہ عوام کے نمائندوں کا ہے، عوام کے ملازموں کا دفتر نہیں ہے. وہ لاک ڈاؤن انہوں نے کر دیا تھا اس وقت، تو ہم اندر گھس گئے تھے. پولیس نے ایسے پولیس کھڑی تھی جیسے پتہ نہیں ہم نے کوئی ہندوستان سے آئے حملہ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ یہ 2-3 باتیں بتائی ہیں، یہ صرف اسی لیے ہوا. اور اس کو تھوڑے لوگ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کچھ اس کو ادھر ادھر کر کے لیڈرشپ کو پتہ نہیں کیسے پہنچایا یا واللہ علم کیا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں نے ایز اے لارڈ میئر کی. میں نے کیوں کی کہ پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا. اس کے بعد میاں نواز شریف نے یا میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کو کال کیا؟ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو میرا ہمیشہ کانٹیکٹ رہا. آپ لندن بھی انہیں ملنے لندن میں ہر 4-5 مہینے بعد جاتا تھا.
ہر 4-5 مہینے بعد. آپ ان کی گڈ بکس میں. الحمدللہ ہی لائکس می ایون ٹوڈے. مجھے یہ یقین ہے کامل ہے. تو توقع کریں پھر ہم کہ یہ ان کی مرضی. لارڈ میئر بھی دیکھیں جو آپ ایک دفعہ پھر آئیں گے. پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہیں نا جو لیڈرشپ جو نمبر 1 ہوتے ہیں, انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. مجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ آج آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں. حالانکہ مجھے کتنے سال ہو گئے میئرشپ سے. بالکل. میں ابھی گیا ہوا تھا امریکہ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرے ٹینیور میں برطانیہ کا, لنڈن کا میئر اور ایلینائے کے ایک شہر کا میئر پاکستان آیا تھا, اور ویزا میں خود بھی امریکہ گیا. اور ابھی بھی میں جاتا ہوں تو ادھر ان کے میئرس کے ساتھ جس ایریے میں جا کے میں کہیں رہتا ہوں